اسرائیل اور امریکہ کے حامی پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں، تو دوسری طرف انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ پاکستان اگر ثالثی میں کامیاب ہو گیا تو عالمی سطح پر اس کا درجہ بہت بڑھ جائے گا۔ ایران نے جنگ بندی کا امریکہ کا منصوبہ مسترد کر دیا اور کہا جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی اطلاعات کے باوجود ایران جنگ جاری رکھے گا۔ ایران کے ایک سینئر آفیشل عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ جو آئس لینڈ ہے اس پر قبضہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ محمد بغیر گلباف کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز یہ ہو سکتا ہے کہ ٹارگیٹڈ اٹیک کیا جائے اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جائے، اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے ٹروپس کو وہاں ڈپلوائے کرے گا، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مسلم ملک ہے جو اس میں اس کی مدد کرے گا، اور نام لیے بغیر انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے۔ اچھا، یوکرین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کی طرف سے امداد کی ضرورت ہے تاکہ وہ یو ایس کے ویپنز کے جو پرچیزنگ ہے اس کے لیے پے کر سکے۔ یہ اس انوائے کا کہنا ہے جو ملٹری الائنس کا بنایا ہوا ہے ان کا۔ الونا گیتمان چوک نے بلومبرگ کو بتایا کہ ابھی تک یو کے جو ہے اس کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے باقی ممالک میں سے بڑے پیمانے پر۔ دوسری طرف اس کا کہنا تھا کہ جو ہنگری ہے اس نے 90 بلین ڈالر کا جو ہے امداد ہے اسے بلاک کر دیا ہے، اور جو یورپی یونین کا لون تھا یوکرین کے لیے اور پولیٹیکل سپیٹ ان یوکرین تھا، اچھا پارلیمنٹ نے ڈیلے کیا ہے کہ یہ امداد بھی ڈیلے ہو سکتی ہے۔ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی طرف سے ایڈ ملی تھی اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف روس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجوں کی جو مشقیں ہیں یہ کھلی جنگ کی تیاری ہے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی اور جنوبی کوریا کے مشترکہ فوجی مشقیں جنگ کی کھلی تیاری ہیں، جبکہ شمالی کوریا جو ہے کے رہنما کم جونگ ان نے زور دیا ہے کہ روس کے لیے پیونگ یانگ کی حمایت غیر متزلزل ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ اچھا، امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران جعلی اپ ڈیٹ کی گئی تصویروں نے عالمی میڈیا کو بھی دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ معروف عالمی نشریاتی ادارے بھی اس سے متاثر ہوئے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے بنائی گئی تصاویر کس قدر آسانی سے خبروں میں شامل ہو سکتی ہے۔ جنگوں و بحرانوں میں عام طور پر پرانی تصویروں کو استعمال کیا جاتا ہے جس سے یا تو توجہ حاصل کرنا ہوتی ہے جس کا مقصد یا تو گمراہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس بار مسئلہ ایک نئے درجے تک پہنچ چکا ہے کیونکہ فوٹیج ایجنسیاں بھی جعلی یا تبدیل شدہ تصویر حاصل کر کے انہیں عالمی میڈیا یا اداروں تک پہنچا رہی تھی۔ ان میں سے کچھ تصاویر مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی تھیں جبکہ کچھ کو انسانوں نے ڈیجیٹل طور پہ تبدیل کیا تھا۔ دوسری طرف ٹرمپ نے ایک بار پھر سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جو یو ایس کی سیز فائر کی ڈیل ہے اس کے اوپر نظر ثانی کر رہا ہے، جبکہ ایران نے کل رات سے ہی اسے مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کوئی جنگی چال بھی ہو سکتی ہے امریکہ کی، کیونکہ اس سے پہلے 2 دفعہ امریکہ اپنے ڈیل سے مکر چکا ہے، ایک دفعہ جنیوا میں، دوسرا عمان میں۔ اسی وجہ سے جو ایرانی فوج ہے اس نے مکمل طور پر اسے رد کیا ہے، جبکہ یو ایس کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران ڈسپیریٹ ہو رہا ہے ڈیل کرنے کے لیے، اور 4 ہفتوں کی جنگ میں وہ اس ٹائم گھبرا چکا ہے، لیکن حالات اس کے برعکس ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے جہاز بھی گرائے جا رہے ہیں، F-35 F-18، اور اس ٹائم بھی ایران کی جو فوج ہے وہ پرعزم ہے اپنے اس مشن میں۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ ڈونباس کو ترک کر سکتا ہے اگر یہ گارنٹی انٹرنیشنل پارٹنر کی طرف سے دی جائے کہ فیوچر میں
رشیا ان پر حملہ نہیں کرے گا اور دوبارہ سے انویژن نہیں کرے گا۔ اور حالیہ جنگ کی وجہ سے ٹرمپ کا جو پلان تھا چین کے صدر سے ملاقات کا، دورے کا، اسے ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ یو این اسمبلی نے گانا کی طرف سے ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا، اس کے اوپر سختی سے اسے ایبروگیٹ کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی بھیانک کرائم ہے ہیومینٹی کے خلاف، اور اسے بند کیا جائے، جس کی یو ایس نے، اسرائیل نے اور ارجنٹینا، یورپ نے اس کی بہت مخالفت کی ہے، جبکہ یہ ٹرانسٹلینٹک سلیوری، مطلب یہ افریقہ سے امریکہ کی طرف، یورپ کی طرف 19ویں صدی میں جو بچوں کی، لوگوں کی جو ٹرانسپورٹ کی جاتی تھی، انہیں یہاں سے وہاں غلامی کے لیے لے جایا جاتا تھا، اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے، اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ نیتانیاہو نے کہا ہے کہ وہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان میں بفر زون کریٹ کرے گا اور مزید حملے کرے گا لبنان کے اوپر، جس سے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان میں ایک بفر زون کریٹ کیا جائے۔ اسرائیل نے ایک دفعہ پھر جو ڈسپلیسڈ کیمپ ہوتے ہیں غزہ والوں کے، اس رات کو اس کو نشانہ کیا، اس کے اوپر سٹرائک کی ہے، اور اس پر بہت ساری کیجوالٹیز ہونے کا خدشہ ہے۔ دیر بلح میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔